ایک انسان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وہ سجدہ کر رہے تھے، اٹھ رہے تھے جب سجدے سے تو پورا نہیں اٹھ پا رہے تھے، پورا سیدھا نہیں ہو رہے تھے اور پھر سجدے میں چلے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی رکعتیں پوری کر لی، نماز پڑھ لی، تو میں نے ان کو سائڈ میں بلایا۔ اچھا، اب کسی کو آپ مسئلہ سمجھاتے ہیں، کسی کو آپ کوئی بات سمجھاتے ہیں تو لوگوں کے درمیان اسے سمجھانا نہیں، اس لیے کہ اگر لوگوں کے سامنے آپ اس کو سمجھائیں گے تو سمجھنے سے زیادہ وہ بھڑک جائے گا، وہ سوچے گا کہ یہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی سمجھ میں نہیں۔ تو آپ اس کو سائڈ میں جا کے سمجھائیں۔ تو میں سائڈ میں لے گیا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجلس میں اس کو سمجھاؤ گے تو وہ سنبھلنے کی بجائے بگڑ جائے گا۔ میں اس کو سائڈ میں لے گیا، میں نے کہا بھیا جو آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا جو آپ سجدہ کر رہے ہو، سجدے میں جو جا رہے ہو آپ اور پھر اٹھ رہے ہو تو سیدھا نہیں اٹھ رہے ہو، آپ سجدے سے اپنے سجدے میں گئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے تو پورا نہیں اٹھ پائے اور پھر آپ چلے گئے، تو یہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ سجدے میں جا کے اور اٹھ کے ایک اللہ اکبر کے برابر آپ نے وقت نہیں دیا، ایک اللہ اکبر کے برابر آپ نہیں رکے، مان لیجیے آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اٹھے، پورا بالکل اٹھے سیدھے، اللہ اکبر، اتنا وقت آپ دے دیجئے، اتنا رک جائیے اور پھر جائیے سجدے میں دوسرے، تب یہ آپ کی نماز مانی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہے، بیچارے مسجد میں جاتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسجد کے ائمہ حضرات ہیں وہ نماز کے بارے میں مسجدوں میں تلقین کریں لوگوں کو، جو جمعے کے خطبے میں وہ بولتے ہیں تو اس میں نماز کے بارے میں بھی بتائیں، پاکی کے بارے میں بھی بتائیں، طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، وضو کیسے بنایا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، رکوع سجود کیسے کیے جاتے ہیں، ان بارے میں اگر بتائیں گے تو نمازی کو پتہ چل جائے گا۔ تو جیسے کہ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لیٹ آئے جمعے کے دن اور امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آ کے اپنی سنتوں کو پڑھنے لگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ کے ٹائم انگوٹھے چومنے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ خطبہ کے ٹائم آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے ہیں، خطبہ کی اذان کے ٹائم آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے ہیں، اور قرآن میں جہاں پر بھی حضور کا نام آئے، قرآن پڑھتے ٹائم بھی آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ مسجد میں وہ آئے اور ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خطبہ سن لو، جماعت پڑھ لو، اور جماعت کے بعد پھر آپ جو بھی چھوٹی ہیں وہ بعد میں دہرا لو، وہ بعد میں پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بہت سی جگہوں پر گاؤں میں، ابھی اکثر جگہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر گاؤں میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سی جگہ کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے 2 رکعت نماز جمعہ کی جو ہے فرض ہے، لیکن وہ شہروں کے لیے ہے، لیکن بہت سے ایسے دیہات ہیں، گاؤں ہیں کہ جہاں پر جمعہ کی نماز جو 2 رکعت ہے وہ فرض نہیں ہے، ظہر کی فرض ہے۔ تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرض نہیں ہے وہ امام صاحب پڑھا دیتے ہیں، اور جو ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ہے اس کو سنت پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا ان کے اندر یہ سدھار آ گیا ہے کہ اب اکثر گاؤں میں اسی طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ کیسے کہ پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز وہ جمعہ والی پڑھ لی، پھر انہوں نے جماعت کی اور 4 رکعت نماز فرض ادا کیے جماعت کے ساتھ۔ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ نماز میں جب رکوع کریں گے سبحان ربی العظیم ہے، اگر کسی نے سبحان ربی العظیم نہیں کہا، سبحان ربی العظیم کہا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم نے پڑھ دیا تو ہم پر کیا؟ تو اس کے لیے 2 عذاب ہوں گے، ایک تو اسے معلوم نہیں، دوسرا اس نے معلوم کیوں نہیں کیا۔ علم دین سیکھنا فرض ہے تو اس نے فرض کو ادا کیوں نہیں کیا؟ کیوں ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ تو اس پر بھی عذاب ہوگا، اس پر بھی گناہ پڑے گا۔ جو بات آپ کو معلوم نہیں ہے وہ اپنے ائمہ علماء سے پوچھیں۔ تو سبحان ربی العظیم اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو سبحان ربی الکریم کہے، سبحان ربی الکریم، رکوع کی حالت میں سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم اگر کہے گا اور پھر اٹھے گا تو پورا اٹھ جائے اور ایک اللہ اکبر کے برابر ٹائم دے، پھر آرام سے سجدے میں جائے، اس طریقے سے اس کی نماز درست ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔